بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے نگران جرنیلی حکومت کی۔ جیسے جیسے انتخابات کی جو جنوری والا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو اب یہ جو نگران حکومت ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ اپنا اصلی چہرہ، جو جرنیلی چہرہ ہے، وہ دکھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ آپ یہ جو تازہ ترین بیان دیا ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے، اب اس سرفراز بگٹی کا جو سیاسی پس منظر ہے، میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جو بلوچستان پر جو ایک غیر اعلانیہ جرنیلی حکومت پچھلے 40-50 سال سے حکومت کر رہے ہیں، یعنی وہاں کا جو کور کمانڈر ہوتا ہے، اصل وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے ایجنٹ ہیں، سیاسی ایجنٹ ہیں، جیسے یہ سینٹ میں بیٹھا ہوا سنجرانی ہے۔ تو اس طرح کے کافی لوگ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ان کی اپنی سیاست کچھ نہیں ہوتی، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ ان کے جو جرنیلی آقا ہیں ان کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، تو ان کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں، انہی کی سفارش پہ اس بندے کو جو ہے اٹھا کر پاکستان کا وزیر داخلہ لگا لیا گیا۔ حالانکہ اس کا نہ اس طرح کا کوئی سیاسی پس منظر ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز ہیں، لیکن چونکہ اس کی واحد کوالیفیکیشن یہ تھی کہ بھئی یہ ان کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دفعہ نیازی کی طرح ان کے زیر اعتاب رہ چکا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس نے اب توبہ کر کے دوبارہ معافی جو ہے وہ لے لی ہم سے۔ تو اب اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ساری باتیں جو ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے، اس کے اصل مقصد کیا ہے۔ اور کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، اس نے یہ کہا، اس نے باہر امریکہ میں کہیں یہ انٹرویو دیا اور کہا کہ بھائی عمران نیازی جو ہے اس کے بغیر بھی جو ہے شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی بتایا کہ یہ تو عمران نیازی کا لگایا ہوا ہے، یہ دھاندلی کیوں کروائے گا، اور قانون عدالتیں جو ہیں اس کو سزا دیں گی۔ تو بہرحال یہ الیکشن جو ہے تحریک انصاف کے صرف وہ کارکن لڑیں گے جو کہ جن پر مقدمے نہیں ہیں۔ اب بطور نگران وزیر اعظم اس کو ایسی بیان بازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھئی آپ آئے ہیں، ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے کچھ ماہ کے لیے، اس میں آپ جو حکومت کی جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اس کے حوالے سے کام کریں۔ آپ کو اس سے کیا کہ کون حصہ لے گا کون نہیں لے گا؟ جب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی تو پاکستان کا آئین اور قانون جس کو اجازت دے گا وہ الیکشن میں حصہ لے لے گا۔ آپ کو اس میں تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ چونکہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے تھے، تو وہ ایجنڈا ظاہر انہوں نے سامنے لے کر آنا ہے، تو اس نے کھل کر یہ بات کہہ دی کہ بھائی نیازی جو ہے اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، اور صورتحال بھی جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بغیر ہوں گے۔ تو اب اس نے یہ اپنی کارروائی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ جو وزیر داخلہ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ آئے گا تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، اور ساتھ میں لمبی چوڑی اس نے عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس نے باتیں کی ہیں کہ بھئی یہ ملزم کی حیثیت سے آیا تو گرفتار کر لیں گے، اور اس کی ضمانت منظور نہ آئی تو ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی وہ جس طرح پرویز مشرف کے دور میں جب آیا، نہ پرویز مشرف کا دور نہیں تھا، یہ اس کے بعد کی بات ہے، کہ جب مریم نواز شریف کے ساتھ نواز شریف واپس آیا تھا تو اس کو جہاز پہ جس طرح یہ ہمارے جو جرنیلی لشکر اس نے دھاوا بول کے گرفتار کیا تھا، تو سارے منظر کو ذہن میں رکھیں تو اس نے کیا کہا، یہ کہتا ہے کہ یہ جہاز سے جو ایک ملزم اس کو گرفتار کرنے کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سارا اس ریفرنس میں بات کر رہا ہے کہ بھائی یہی کچھ دوبارہ ہوگا تو اس دفعہ تو ہمیں زیادہ فورس بھی نہیں لگانی پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ خود ہی گرفتار ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اب یہ بیان دینا جو ہے اس کا قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ یہ نگران وزیر داخلہ ہے، اس کا بھی یہ اس کی ڈومین نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو جو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ بھئی ایک ایسا سیٹ اپ لے آؤ کہ جس کے اندر یہ جو جتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ان سب کے پر قطر ہیں، اور وہ یہ کام بڑی خوبی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سامنے انہوں نے عمران نیازی کو رکھا ہوا ہے کہ بھئی عمران نیازی کے خلاف عدالتیں کارروائی کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سب کے خلاف یہ ہے، یہ جو انہوں نے جو جال بچھایا اس میں سب کو پھنسا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی بڑی پارٹی پاکستان کی ان جرنیلی کارروائیوں سے وہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کہ انہوں نے ایک جو اپنا پالا ہوا لشکر ہے جس کو انہوں نے افغانستان سے پہلے ایکسپورٹ کیا، اب امپورٹ کیا فیاض حمید کے اور عمران نیازی کے دور میں،
تو ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. وہ ویسے بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، اور انہوں نے باجوڑ میں ان کے جو ایک اجتماع تھا اس پہ حملہ کیا. کتنے ان کے لوگ جو وہ شہید کر دیے، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے. یہ بہت بڑی کاروائی تھی، بہت بڑا المیہ. یہ 9 مئی سے زیادہ بڑی کاروائی تھی. اس سے زیادہ یہ معاملہ تھا جس پر کاروائی کرنی چاہیے تھی. فوج کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں اتنی بڑی دہشت گردی کی کاروائی ہو رہی ہے، لیکن انہیں اپنا جو وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کی عزت جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے. تو اب پھر اس کے بعد دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے جو خاص ایک ان کا پارٹی کا لیڈر ہے، بڑا ووکل ہے، ٹی وی پر آ کر باتیں کرتے ہیں، حافظ حمداللہ، اس کے خلاف پھر کاروائی کر دی مستونگ میں، بلوچستان میں. تو ان کے 2 صوبوں میں ان کی جو ہے ووٹ بینک بہتر ہے، تو دونوں میں ان کے خلاف کاروائی کر دی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن میں وہ کس طرح حصہ لیں گے، کہ یہ اتنی بڑی کاروائی جب ہو گئی، اور اوپر سے نواز شریف کو بھی دھمکی ہے کہ لاہور میں اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے، اور اس کو یہ اطلاع جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ غیر کسی دوست ممالک کی طرف سے آئی ہے. تو اب ظاہر ہے جب کاروائی ہوگی تو وہ کون کرے گا؟ وہ تو وہی فورسز کریں گے جو گراؤنڈ پہ ہیں، اور گراؤنڈ پہ جب وہ کاروائی ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ان کا سہولت کار ہوتا ہے. ویسے پنجاب میں اور لاہور میں پہنچ کر جو ہے کاروائی کرنی وہ کافی مشکل ہے. تو ان کے پاس چونکہ ان کے سارے وسائل ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو موٹر وے پہ بٹھا کے نان سٹاپ لے اگر آپ خود کچھ حملہ آور لے آئیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اللہ بخشے شہید بے نظیر کو، اس کے خلاف دیکھیں کیا کیا تھا انہوں نے کراچی میں. پہلے اس کے کارساز جیسے ہی وہی کارساز پر حملہ کر دیا. تو یہ ان کے جو جرنیلی سہولت کار ہیں، ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں. تو یہ اس وقت نگران حکومت جو ہے وہ کسی کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے، عمران نیازی کے خلاف عدالتوں کے ذریعے کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران نیازی مجرم نہیں ہے، یا اس نے کوئی ایسے بہت ہی کوئی فرشتہ سیرت آدمی، اس نے بہت جرائم کیے ہیں پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی سیاست کے خلاف، آئین کے خلاف. تو اس کی اسے سزائیں ملنی چاہیے. لیکن اس سارے پروسیس کو جو ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے جو بڑی پارٹیاں انہوں نے ساتھ دیا ان جرنیلوں کا، اور اب یہ خود بھی بھگت رہی ہیں. اب الیکشن تو جب ہوں گے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے نواز شریف کو بھی دھمکی لگا دی، اور ساتھ یہ بھی خبر آ گئی کہ بھائی اس کے خلاف اس کی ریلی میں جو ہے حملہ ہو سکتا ہے. تو اب ظاہر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے گی، اور اس کی وجہ سے پھر وہ کھل کر جو ہے اپنے جو انتخابی عمل ہے اس کو نہیں چلا سکیں گے. اور دوسری طرف جو ہے مولانا کی میں نے آپ کو جیسے بات بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر نیازی تو ویسے ہی اندر ہے نا، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی تنگ کیا. ان کے لیڈروں کے خلاف بھی بہت سارے شکنجے جو ہیں احتسابی شکنجے ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں. اور اس کا آپ نے پچھلے دنوں بلاول کا بیان بھی سن لیا کہ بھائی جو ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اب بلاول نے یہ بات تو کی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، لیکن سب کو پتا ہے کہ اس کا اصل مخاطب جو ہے وہ کون ہے. تو یہ کاروائی سب کے خلاف ہو رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی ہو رہی ہے، اور اس بندے جو عمران نیازی ہے جو کہ ڈیزرو کرتا تھا. لیکن اس کاروائی کی آڑ میں یہ سارے جو ہیں قابو میں آ رہے ہیں، اور ایک ایسا سیاسی منظرنامہ ترتیب پا رہا ہے جس میں یہ سارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے موروں کی شکل میں ہوں گے. کسی کے پاس اتنی بڑی جو ہے پولیٹیکل وہ جو ہے پاور نہیں ہوگی کہ یہ ملک کے اندر جو ہے اپنی کوئی ایسا کام کر سکیں، یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ سیاست کو یا ملک پہ جو حکومت ہے وہ عوامی انداز میں کر سکیں. پھر اس کے ساتھ آپ ایک اور دیکھیں کہ فیصل واؤڈا جیسا بدتمیز آدمی جو بہت ہی امیچور ہے، جس طرح وہ، میں پورے کراچی کی تو نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن ایسے لونڈے لپاڑے وہاں پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، شوخے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ، یہ اس نسل میں سے کہ ان سے آپ لمبی لمبی باتیں کروا لیں، کسی کی بے عزتی کروا لیں، کیونکہ ان کو اپنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں لتھی چھڑی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ایسٹ ہے، نہ کوئی ایسی ان کی کوئی عوامی مقبولیت ہے. ان کا سارا جو تعلق ہے سیاست میں آنے کا اور جانے کا وہ ان جرنیلوں کی وجہ سے. اور بھی بہت ساری ان کو سہولتیں دیتے ہیں، ان کے یہ فرنٹ مین ہوتے ہیں بہت سارے پروجیکٹس میں. تو اب اس کو بھی انہوں نے وہ بلا ناغہ ٹی وی چینلز پر بلاتے ہیں جیسے جی بھئی یہ کوئی علامہ اقبال ہے، مفکر اعظم ہے اس دور کا، اور اس سے جو ہے وہ سیاسی تبصرے لیتے ہیں، اور سارے چینل جو ہیں اس کو موقع دے رہے ہیں. لیکن یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو نگران وزیر اعظم نے کی نیازی کے خلاف، اور وزیر داخلہ جو نگران ہے اس نے کی نواز شریف کے خلاف.
تو یہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے، اور یہ تو سب کو لپیٹتا ہے اور کہتا ہے بھئی ان کو جو بڑی بڑی جماعتیں ان کو تو لٹکا دو آپ۔ اب ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جو پہلے جو وزارت ملی، یا میں اسمبلی میں آیا یا سینٹ میں آیا، یہ سب ان کی وجہ سے تھا، جرنیلوں کی وجہ سے، اور آئندہ بھی جو کچھ ملے گا وہ یہ جی ایچ کیو والی درگاہ جو ہے وہاں سے ملے۔ تو یہی حال جو ہے ان نگرانوں کا ہے۔ ان کی بھی سیاست اسی طرح کی ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، نگران وزیر اعظم کاکڑ کا، اور نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر داخلہ جو سرفراز بگٹی ہے۔ اب پاکستان کی جو مین سٹریم سیاست ہے، اس سے ان کا تعلق جو ہے عوامی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے جرنیلی تعلق۔ وہی ان کو جو ہے بلوچستان کی سیاست میں ان کا کردار متعین کرتے ہیں، ان کو کبھی وزیر بناتے ہیں اور کبھی کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، اور وہی ان کو جو ہے مرکز میں لے کر ہیں۔ سنجرانی بھی اسی کوٹے میں جو ہے، وہ جو ایک ہمارا سینٹ کا چیئرمین ہے وہ بھی اسی کوٹے میں آیا تھا، اور اس میں تعاون ہمارے سیاستدان ہی کرتے ہیں، خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ تو یہ اب انہوں نے جس طرح بلوچستان میں حکومت کی ہوئی ہے نا جرنیلوں نے، کہ ایک عرصے سے اس پہ اپنا ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت بلوچستان کو جو ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی نہیں چلا سکتی۔ سب کے 4 4 5 5 امیدوار بنتے ہیں، اور پھر جو فائنل جو سلیکشن جو ہوتی ہے وہ ان جرنیلوں کی مدد سے ہوتی ہے۔ ان کا ہی وزیر اعلیٰ بھی انہیں کا ہوتا ہے، کبھی کسی کو بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو بنا دیتے ہیں۔ تو اسی اسٹائل میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان والا جو ایک پیٹرن ہے نا جرنیلی حکومت کا، اس کو پورے ملک میں لے جائیں۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ان دونوں سیاستدانوں کو، جو جن کا میں نے نام لیا، کاکڑ کو اور سرفراز بگٹی کو، ان کو اوپر لائے ہوئے ہیں، اور ان کی مدد سے ایسی کارروائیاں کروا رہے ہیں جو کہ کوئی عام سے جو پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ ایسا سیاستدان جس کی عوامی جڑیں ہوں کسی بڑے صوبے میں، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے پھر اگر پنجاب سے تعلق ہے تو بھائی یہ نگران حکومت ختم ہونی، تو میں نے واپس پنجاب میں جانا ہے، تو پھر میں کیسے وہاں پہ کسی کو شکل دکھاؤں گا، اور کیسے وہاں پہ میں سروائیو کروں گا؟ پھر بھی ہو سکتا ہے میں نے سیاست میں حصہ لینا۔ تو یہ دونوں ایسے صوبے سے لائیں کہ ان کا جو پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، کسی صوبے سے کوئی ان کا جو ہے وہ کچھ بھی اسٹیک پر نہیں۔ تو یہ تو جو بھی کریں گے، کل کو آرام سے یہ جا کے بلوچستان میں بیٹھ جائیں گے، اور ان کو وہ جو ایک پناہ گاہ ہے جرنیلوں کے کنٹرول میں، بالکل اسی طرح بعض اوقات لوگ واردات کرنے کے بعد، ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ قبائلی علاقے میں، اس کو کہتے ہیں علاقہ غیر میں چلے جاتے تھے۔ اب ان کو پتا تھا ہمارے پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، اور وہاں بڑے مزے سے وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ان دونوں کا جو ہے، یہ علاقہ غیر سے آئے۔ میں بلوچستان کو علاقہ غیر اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں، جس طرح اس پہ جرنیلوں کا ایک شکنجہ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں، ان کے لیے وہ علاقہ غیر ہے۔ تو یہ وہاں سے لائے گئے ہیں دونوں، اور یہاں پر اب یہ جو ہے پاکستانی کی جو مین سٹریم سیاستدان ہیں، ان کو جو ہے وہ شکنجے میں لانے کا جو ایک جرنیلی منصوبہ ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ چپ چاپ وہاں چلے جائیں گے، پھر ان میں سے کوئی وہاں وزیر بن جائے گا، کوئی سینیٹر بن کے واپس آ جائے گا، اور ان کا جو ہے پنجاب والے سیاستدان یا خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے، جو ایک پروگرام تھا کہ بھئی ایک ایسی حکومت بنوائی جائے کہ جس میں مرکزی کردار جو ہے وہ پنڈی والے سیاستدانوں کو، تو وہ رستہ جو ہے مکمل انہوں نے اپنے لیے ہموار کر لیا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم والی، انہوں نے جو ہے ان کو یہ سارا گراؤنڈ لیول کر کے دیا ہے، وہ عمران نیازی کے حوالے سے۔ تو وہی ہتھیار جو انہوں نے عمران نیازی کے خلاف استعمال کیے، اب وہ جو ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کو بھی دھمکی مل چکی ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ عملی کارروائیاں ہو چکی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی آپ کے سامنے، اس نے بھی یہ بات کر دی۔ نیازی ویسے ہی جو ہے وہ جرنیلی شکنجے میں عدالتوں کے ذریعے، کہ عدالتیں تو ہے ان کے ساتھ ہی ہیں، اور اب اوپر سے وہ بندیال بھی جا چکا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ بھائی ملک میں جو ہے، جو اللہ بخشے استاد دامن نے کہا تھا، مجھے تو وہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بھئی پاکستان دیاں موجاں ہی موجاں، جدھر ویکھو فوجاں ہی فوجاں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی موضوع پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔